آج ہم بچوں کی تربیت کا وہ راز کھولنے جا رہے ہیں جو والدین کے درمیان سب سے بڑی الجھن ہے۔ کیا آپ کو بھی بچوں کو تربیت کرتے ہوئے لگتا ہے کہ آپ کی محبت ہار رہی ہے؟ کیا مار پیٹ کے بغیر مؤثر تربیت ممکن ہے؟ یقیناً آج آپ 6 ایسے سنہری اصول سیکھیں گے جو آپ کی زندگی اور آپ کے بچے کے مستقبل کو بدل دیں گی۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ خود پر قابو پائیں۔ جب بچہ غلطی کرے تو اسے ایک لمحہ ٹھہر کر سکھانے کا موقع سمجھیں۔ غصے سے بھرے الفاظ یا مار پیٹ صرف خوف پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ بچے کے جذباتی استاد ہیں اور آپ کا پرسکون رد عمل انہیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں وقار کیسے برقرار رکھا جاتا ہے۔ بچہ آپ کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چیخیں گے تو وہ چیخنا سیکھے گا، اگر آپ احترام سے بات کریں گے تو وہ احترام سیکھے گا۔ ڈسپلن کا عمل آپ کی تربیت کا امتحان ہے، لہذا اگلی بار جب آپ کا پیمانہ لبریز ہونے لگے تو ایک گہرا سانس لیں اور فیصلہ کریں کہ آپ اپنے بچے کو کون سا سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ دوسرا اصول، گھر کے قواعد کو بالکل قرارداد کی طرح واضح بنائیں۔ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس رویے کے لیے کیا نتیجہ نکلے گا۔ سب سے اہم چیز مستقل مزاجی ہے۔ اگر اصول آج سخت ہیں اور کل نرم تو بچے کو نظام پر بھروسہ نہیں رہتا اور وہ تربیت کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ ان اصولوں کو گھر کے کسی ایک مقام پر خوبصورت چارٹ پر لکھ کر لگائیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اور آپ کا ساتھی ایک ہی اصول پر کھڑے نہیں ہوں گے تو بچہ یہ سیکھے گا کہ نظام میں کیسے خامی نکالنی ہے۔ تربیت میں 2 مختلف آوازیں نہیں ہو سکتی۔ تیسرا اور سب سے مؤثر اصول، سزا نہیں بلکہ منطقی نتائج۔ سزا غصے کا اظہار ہے، نتیجہ غلطی کا قدرتی اثر۔ اگر بچہ بستر پہ پانی گراتا ہے تو اسے صاف کروانا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ اسے اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لینا سکھاتا ہے۔ منطقی نتائج پر پیغام دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی غلطی پر ندامت ہے اور اب آپ کو اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اس کے برعکس مار پیٹ یہ سکھاتی ہے کہ آپ طاقتور ہیں اسی لیے آپ صحیح ہیں۔ یہی فرق بچے کو ذمہ دار شہری بناتا ہے۔ چوتھا اصول، روایتی ٹائم آؤٹ کو ٹائم ان میں بدلیں۔ جب بچہ شدید جذباتی ہو تو اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے ساتھ بیٹھیں، اسے گلے لگائیں اور پوچھیں تم غصے میں کیوں ہو۔ یہ جذباتی قربت انہیں سکھاتی ہے کہ جذبات کو کیسے صحت مند طریقے سے سنبھالتے ہیں۔ ٹائم ان ایک محفوظ پناہ گاہ ہے جہاں بچہ اپنے جذبات کو الفاظ دے سکتا ہے۔ آپ انہیں غصے میں آنے پر شرمندہ کرنے کی بجائے انہیں غصہ ختم کرنے کی ٹیکنیک سکھاتے ہیں۔ تربیت کا یہ طریقہ رشتے کو مضبوط کرتا ہے، نہ کہ اس میں دراڑ ڈالتا ہے۔ پانچواں سبق، جس طرح پودے کو بڑھنے کے لیے پانی چاہیے اسی طرح بچے کو اچھے رویے کو بڑھانے کے لیے تعریف کا پانی چاہیے۔ صرف اس وقت حرکت میں نہ آئیں جب بچہ برا برتاؤ کرے۔ جب وہ اچھا کام کرے تو اسے خاص اہمیت دیں۔ مثبت تعریف ایک جادو کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ بچے کے دماغ میں یہ بات پکی کر دیتی ہے کہ اچھا رویہ خوشگوار نتائج لاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں آپ نے خود سے صفائی کر کے میری مدد کی تو وہ اگلی بار بھی ایسا ہی کرے گا۔ چھٹا اور آخری اصول، بچوں کو انتخاب کی طاقت دیں۔ انہیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں فیصلہ کرنے دیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پہلے جوتے پہننے ہیں یا اپنا بیگ تیار کرنا ہے۔ جب وہ محسوس کرتا ہے کہ انہیں کنٹرول حاصل ہے تو وہ آپ کے ساتھ تعاون زیادہ کرتے ہیں۔
ये हिकमत अमली इनमें इब्तदाई उम्र से ही फैसला साजी की महारत पैदा करती है। ये इन्हें ज़िम्मेदार बनाती है क्योंकि इन्हें अपने इंतखाब का नतीजा मालूम होता है। इस तरह अब बच्चे के साथ एक जंग जीतने की बजाय इनके दिल जीत लेते हैं। मोहतरम दोस्तों, तरबियत एक तवील सफ़र है। मारपीट वक्ती तौर पर तो काम कर जाती है लेकिन दिलों को तोड़ देती है। आज से इन 6 सुनहरी असूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। याद रखें, बेहतरीन डिसिप्लिन वो है जो बच्चे को अंदरूनी तौर पे अच्छा इंसान बनने की तरगीब दे। अब आप बेहतर वालिदैन बनने के लिए तैयार हैं। इन 6 तरीक़ों को आज से ही नाफिज करें और अपने ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीली महसूस करें। आप इनमें से कौन सा असूल सबसे पहले अपनाएंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें।